ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بات ہوگی میرے اور آپ سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، آپ کے مہکتے پھول اور جنتی نوجوانوں کے سردار اور حضرت علی کے جگر کے ٹکڑے اور ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن علیہ السلام کی شان کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کروں گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ 15 رمضان مبارک 3 ہجری کی شب مدینہ طیبہ میں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا، بال کٹوائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کیا جائے. آپ کا نام آپ کے پیارے نانا نے رکھا. آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو آپ کی ولادت کی خوشخبری پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اسماء میرے فرزند کو لاؤ. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اس بچے نے اگر دنیا میں آ کر سب سے پہلی آواز سنی وہ میرے اور آپ کے آقا محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی. آواز میں سنا کیا اللہ کا نام سنا. آقا نے ان کے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر فرمائی. آقا نے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے اس فرزند کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی آقا میری کیا مجال کہ بغیر اجازت میں نام رکھنے میں پہل کروں، لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے حرب نام رکھا جائے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا. آپ کا نام حسن اور کنیت محمد تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن علیہ السلام سے بہت محبت اور انس تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں خبر دی کہ وہ خاص فضیلت و مقام والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا. ابو بکر ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے کے دوران سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حتیٰ کہ ممبر پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ فرشتہ اس رات سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس نے اپنے رب سے خاص طور پر اجازت طلب کی ہے کہ وہ مجھ پر سلام کہے اور مجھے خوشخبری سنائے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن کے یوں کھیلنے سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب آپ سجدے کے لیے سر جھکاتے تو سیدنا حسن اور حسین پشت پر چڑھ جاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں کو پیار سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیتے. جب نماز مکمل ہوئی تو آپ نے ان دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا. میں نے عرض کی کیا میں انہیں ان کی ماں کے پاس لے جاؤں؟ آسمان پر بجلی چمکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا جاؤ اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بجلی چمکتی رہی یہاں تک کہ وہ دونوں اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو حسن علیہ السلام سے محبت کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے بھی محبت کرے. جو لوگ حاضر ہیں وہ دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیں.
سیدنا حسن علیہ السلام سے آپ کی یہ محبت ایک خاص معنی رکھتی تھی۔ سیدنا حسن علیہ السلام خوبرو، حسین اور پروکار انسان تو تھے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ پرہیزگاری میں بھی سیدنا حسن علیہ السلام بہت کمال رکھتے تھے۔ انہیں ہر وقت اللہ کی خوشنودی کی طلب رہتی تھی۔ آپ روزانہ سونے سے قبل سورۃ کہف پڑھا کرتے تھے۔ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا گویا ان کے نزدیک عبادت تھی۔ ایک بار آپ اعتکاف میں تھے کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو اعتکاف کے دائرے سے نکل کر اس کی ضرورت کو پورا کیا اور پھر اعتکاف گاہ میں داخل ہو گئے۔ سیدنا ابو الحوارث رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی سے عرض کی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات یاد ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ صدقہ کی کھجوروں سے ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو میرے منہ سے نکال کر واپس صدقہ کی کھجوروں میں رکھ دیا۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، اس کھجور سے حسن پر کیا حرج تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آل محمد کو صدقہ کھانا حلال نہیں ہے۔ آپ بہت پاکیزہ زبان کے مالک تھے۔ آپ کی زبان سے کبھی کوئی برا یا سخت کلمہ ادا نہیں ہوا۔ عبداللہ بن اون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ہاں بات کرنے کے اعتبار سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبوب ترین کوئی نہیں۔ ان کا خاموش نہ ہونا مجھے پسند ہے۔ میں نے آپ سے کبھی کوئی غیر اخلاقی کلمہ نہیں سنا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان خوبیوں کا اندازہ آپ کے ان اقوال سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی نے آپ سے علم کے بارے میں دریافت کیا تو جواب ملا، غصہ روک لینا اور نفس پر قابو پا لینا علم ہے۔ سیدنا حسن نے فرمایا، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بردبار، نرم مزاج کے مالک تھے۔ آپ لڑائی جھگڑے سے بہت گریز کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک 40 ہجری کو سیدنا علی کو جب مسجد میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں کی نگاہیں خلافت کے لیے آپ کی طرف اٹھیں، کیونکہ آپ کے عادات اور اطوار قابل تعریف تھے۔ صحابت اور بہادری آپ کی شان تھی۔ جب صحابہ کرام نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا تو لوگوں نے آپ کی بیعت شروع کر دی۔ تقریباً 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہونے کے باوجود معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی کہ آپ 2 قوموں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ آپ نے یہ صرف اور صرف اس لیے کیا کہ مسلمانوں کو آپس کی خون ریزی سے بچایا جائے۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے حکمت و دانائی سے بھرپور خطاب فرمایا۔ یہ 40 ہجری کی بات ہے۔ وہ متحد ہو کر ایک جماعت بن گئے۔ صلح کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے اور باقی عمر اپنے نانا کے شہر میں بسر کی۔ آپ کے وقت کا زیادہ تر حصہ عبادت الہی میں صرف ہوتا تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام زندگی کی بہاریں گزارنے کے بعد جب یہ محسوس انہوں نے کیا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو ام المومنین حضرت عائشہ کی طرف پیغام بھیجا کہ کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہاں میری بھی تدفین کر دی جائے، کیونکہ یہ جگہ حضرت عائشہ کی تھی۔ انہوں نے کہا، میرے لیے تو خوشی کی بات ہوگی کہ آپ ابن رسول ہیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا ہے، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مربت کی وجہ سے کہہ دیا ہو۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم نے دوبارہ ان سے یہ سوال کرنا ہے، اور اگر میرے انتقال کے بعد بھی یہی جواب دیں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن کیا جائے، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ وہ اجازت دیں، مگر اس کے باوجود بھی مجھے ڈر ہے بنو امیہ کہیں مزاحم نہ ہوں۔ کہا، اگر کہیں ایسی صورتحال ہو تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ امام الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک دردناک کہانی ہے۔ آپ کو زہر دیا گیا تھا جس سے آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کر باہر آیا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے تو ان کی زندگی میں ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ابن رسول ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اب جب تیاری ہونے لگی تو مروان کھڑا ہو گیا۔
کہنے لگا یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی، آپ کے اصحاب نے بھی تلواریں نکال لیں، ادھر مروان بھی اپنے سپاہی لے کر آ گیا۔ جب دونوں فریقین آمنے سامنے ہوئے، قبل اس سے کہ کوئی ٹکراؤ ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ حسین تمہیں تمہارے بھائی نے کیا وصیت کی تھی؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، اگر ام المومنین اجازت دیں تو انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ تو کہا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر بنو امیہ مزاحم ہوں تو پھر جنت البقیع میں تدفین کر دی جائے؟ تو پھر حضرت امام حسین نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی اور لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ بنو امیہ نے آل رسول کو بہت تکلیف دی ہے۔ ان میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد تدفین کے لیے روکا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کو پھر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کا روضہ انور، ان کی قبر نور لوگوں کے لیے قبولیت دعا کا مرکز ہے اور رحمتوں کا منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین، اور ہم سب کو ان کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی عقیدت جو ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں بسی ہوئی ہے، اس میں اور اضافہ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزا عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔